السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ساون کا مہینہ تھا، پل میں بارش پل میں دھوپ۔ تبھی ایک روز کالج جاتے ہوئے بارش نے آ لیا۔ 90 تلے قدم اٹھاتی کالج جا رہی تھی۔ سڑک پر ایک جگہ نشیب میں پانی جمع تھا۔ کسی منچلے نے تیزی سے گاڑی نکالی اور گدلے پانی کی چھینٹوں نے میرے اجلے یونیفارم کو خراب کر دیا۔ گھبرا کر مڑی تو پاؤں رپٹ گیا اور میں پوری کی پوری اسی گدلے پانی میں جا پڑی۔ کار تو فراٹے بھرتی نکل گئی، لیکن ایک اور نوجوان جو اس کار کے پیچھے آ رہا تھا، اس نے اپنی بائک روک لی اور آگے بڑھ کر مجھے اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ کتابیں ساری پانی میں جا پڑی تھیں، ان کو چن کر اٹھایا۔ خفت سے اپنی چوٹ بھول چکی تھی۔ نوجوان نے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا چل سکتی ہیں؟ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ میں تھوڑی گھبرا کر بولی، پہلے تو کالج جا رہی تھی، لیکن اب؟ میری آواز کافی روحان سی تھی۔ میں اپنی یونیفارم کو دیکھ رہی تھی جو بارش کے پانی سے سفید کی بجائے چنری پرنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بولا، اگر برا نہ مانے تو آپ کے گھر تک آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے لنگڑاتے دیکھ کر بولا، مجھ سے واقعی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ پلیز مجھے رکشہ لا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے فوراً اپنی موٹر بائک فٹ پاتھ پر ایک دکان کے چھجے کے نیچے کھڑی کر دی اور میرے لیے رکشہ لینے کے لیے چلا گیا۔ میں اس کی بائک کے پاس کھڑی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ رکشہ لے کر آ گیا۔ بڑی مشکل سے سوار ہوئی کیونکہ چوٹ درد کر رہی تھی۔ گھر پہنچی تو والدہ نے کہا، خیریت ہے، واپس آ گئی ہو؟ جی امی جان، بارش کی وجہ سے۔ میرے کپڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئیں۔ سہارا دے کر پلنگ پر لٹایا، پین کلر دیکھ کر میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں پلنگ پر لیٹ کر سارا دن اسی نوجوان کے خیال میں رہی جو کہ خوش اخلاق تھا اور خوش شکل بھی۔ اس کی نیکی سے دل متاثر ہوا، جس نے مجھ کو چلتی ٹریفک میں مزید ہزیمت سے بچا لیا تھا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے 3 روز تک کالج نہ جا سکی۔ تیسرے روز اسی جگہ اس کو کھڑے پایا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اس کے پاس آئی تو بولا، اس روز گرنے سے آپ کو چوٹ آئی تھی، اب آپ کو تکلیف تو نہیں؟ 3 روز تک کالج نہیں آ سکی آپ، میں آپ کے لیے فکر مند تھا۔ کیا آپ 3 روز تک میری ہی راہ دیکھتے رہے؟ میں بولی، ہاں میں تو پہلے بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ دراصل میرا دفتر بھی آپ کے کالج کے قریب ہے اور ہمارا راستہ بھی ایک ہے۔ میں نے اسے اس دن کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ابھی میں شکریہ ادا کر ہی رہی تھی کہ بس آ گئی اور میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ اس روز پڑھائی میں جی نہ لگا۔ سوچ اسی نوجوان کے خیال میں اٹکی رہی جس نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی۔ دل میں پچھتاوا سا تھا کہ کاش میں اس کا نام ہی پوچھ لیتی، کیونکہ وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 1-2 دن بعد والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ہمیں وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ ان 2 دنوں میں وہ مجھے نظر نہ آیا۔ تبادلے کے بعد سامان کی پیکنگ، پھر نئی جگہ، نئے گھر میں شفٹنگ۔ امی پر کام کا ایسا لوڈ پڑا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور میں کالج میں دوبارہ داخلہ نہ لے سکی۔ بیماری تو شاید ایک بہانہ تھی، ان کے اندر شاید پہلے ہی سے کسی مرض نے جڑ پکڑ رکھی تھی۔ جو ہی کام کا بوجھ پڑا، مرض ظاہر ہوا اور رفتہ رفتہ بالآخر وہ ایک روز ہم سے منہ موڑ گئیں۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ایسا لگا ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ جینا اور سانس لینا بھی ان کے بنا محال لگنے لگا۔ اب کالج کیسے جا سکتی تھی؟ فوری طور پر گھر کو سنبھالنا تھا۔ چھوٹے دونوں بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ جب کبھی فرصت ملتی اسی نوجوان کا خیال آ جاتا جو بارش والے دن میرے لیے رکشہ لایا تھا۔ دل میں کسک سی ہوتی تھی، سوچتی تھی، اے کاش ایک بار پھر سے مل سکتی، اس کا نام ہی پوچھ لیتی، مگر ہم تو وہ شہر ہی چھوڑ آئے تھے۔ وہ میرے لیے ایک حسین خیال کی طرح ہی رہ گیا۔ امی کی وفات کو 3 برس گزر چکے تھے۔
میں نے پرائیویٹ FA اور BA کے امتحان پاس کر لیے تھے۔ چھوٹی بہن نے بھی میٹرک کر لیا تو ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ کچھ رشتے آئے بھی تو ان کو پسند نہ آئے۔ ایک روز خالہ لاہور سے پنڈی آئیں۔ انہوں نے ایک رشتہ والد صاحب کو بتایا کہ لڑکا بیرون ملک کام کرتا ہے، لڑکی کا نکاح ٹیلی فون پر قبول ہو تو یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے خالو کے رشتہ دار تھے، تبھی خالہ نے اس رشتے کی ضمانت دی تھی۔ والد صاحب نے تصویر دیکھی، تفصیلات حاصل کی اور رشتہ قبول کر لیا۔ یوں میرا نکاح ٹیلی فون پر ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی مجھے بیرون ملک جانے کے لیے 1.5 برس کا انتظار کرنا پڑا۔ بالآخر انہوں نے میرا ویزا بھیجا اور میں اکیلی ہی روانہ کر دی گئی۔ نہ شادی کا ہنگامہ اور نہ ڈھول، نہ شہنائیاں بجی، شاید کہ ایسے ہی رخصتی میری تقدیر میں تھی۔ جب ایئرپورٹ پر اتری، عرفان کی تصویر ہاتھ میں تھی، لیکن میں ان کو پہچانتی نہ تھی۔ ان کے ہمراہ جو دوسرا شخص مجھے لینے آیا تھا، اس نے مجھے ضرور پہچان لیا۔ بے اختیار ہم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی یہی الفاظ ادا ہوئے، آپ؟ عرفان نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا اور بولے، تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے پہچانتے ہو؟ ہم یوں ہی پریشان تھے۔ یہ دوسرا شخص عرفان کا چھوٹا بھائی فرقان تھا، وہی نوجوان جو برسات کے دن ملا تھا اور میرے لیے رکشہ لایا تھا، جس کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو دل میں کسک پیدا کرتی تھی۔ دعا جو قبول ہوئی تو وہ بھی کس موڑ پر، کس رشتے سے کہ میں اس کی بھابھی اور وہ میرا دیور تھا۔ پہلی نظر دیکھ کر تو سچ مچ میں حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی، پھر نہ جانے کیوں دل بجھ سا گیا۔ وہ بھی مجھ سے بیگانہ سا اور ریزرو ہو گیا۔ مجھے بھی فوراً یاد آ گیا کہ میں عرفان کی بیوی ہوں۔ جو سوالات ایئرپورٹ پر ذہن میں اٹھے تھے، گھر پہنچ کر ان کا جواب مل گیا۔ یہ کہ وہ عرفان کا چھوٹا بھائی ہے، FSC کے بعد پڑھائی چھوڑ کر کوئی ڈپلومہ کیا اور پھر عرفان صاحب نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے میں نے اسی وقت ماضی کی آرزو کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ میرے لیے وہ ایک خواب کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ اب میں عرفان کی منکوحہ تھی، ایک شادی شدہ عورت۔ لیکن اس کے باوجود میرے شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے گھبرا کر کوئی بات بنا دی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں عرفان کو بالکل بھی نہ جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں اور میری اس بات پر وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ اگرچہ فرقان نے اس روز کے بعد بلا ضرورت کلام ترک کر دیا تھا، وہ مجھ سے کترانے بھی لگا تھا، لیکن میرے سرتاج کے دل کے وسوسے نہ گئے اور وہ چپ چپ سے رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھی، کسی سے ملتی تو نہ تھی؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ سوچا کہ شاید فرقان نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہو، تبھی میں نے ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ ایک روز جب صبح سویرے کالج جانے کو گھر سے چلی تھی، اچانک برسات ہونے لگی اور سڑک پر ایک جگہ پانی کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے کار نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں گر گئی، تو ایک نوجوان نے رکشہ لا کر دیا اور میں گھر واپس چلی گئی۔ وہ نوجوان آپ کا بھائی فرقان تھا۔ وہ بولے، اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی روز ہی تم نے مجھ سے یہ سارا واقعہ کیوں نہ سنا دیا اور بات کو گول مول کیوں کر گئی؟ میں نے جواب دیا کہ میں پہلی بار آپ سے ملی تھی، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ آپ کوئی شک نہ کریں۔ بات اس سے زیادہ کچھ بھی نہ تھی۔ سچ بتانے کے باوجود ان کا رویہ میرے ساتھ بہت بے دلی اور صد مہری کا ہی رہا۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ چاہتی تھی کسی طرح ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ میرا فرقان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رہا تھا کہ کسی کو اعتراض ہوتا۔ لیکن جب شاید شوہر کے دل میں غلط فہمی جنم لے لیتی ہے تو اسے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں از خود اپنی صفائی پیش کرنے سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ جانتی تھی کہ ایک نامعلوم اندیشے کی بنا پر میرے شوہر خامخواہ شک کا شکار ہے، اور وہ بھی ہمارے میاں بیوی جیسے مقدس رشتے کے بارے میں۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک ناقابل برداشت تھی۔ تبھی ایک روز میں نے فرقان سے کہا،
خدارا تم کہیں چلے جاؤ اور کوئی اور نوکری تلاش کر لو تاکہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارے بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ وہ کافی کچھ سمجھ چکا تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خداحافظ کہے بغیر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے فون کر کے عرفان کو کہا کہ میں جلدی میں تھا، ضروری جانا پڑا، کمپنی واپس بھجوا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خداحافظ نہیں کہہ سکا، اب میں شاید ہی لوٹ کر آؤں، جہاں کمپنی چاہے گی تعینات کر دے گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ واپس لانے کو یہاں سے چلا گیا ہے۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ نوکری سے استعفیٰ دے کر گیا ہے۔ اس کے جانے سے تھوڑا سا کھلا سانس لیا، مگر مجھے افسوس بھی تھا کیونکہ اسے ناحق سزا ملی تھی۔ یہ افسوس بھی شاید جاتا رہتا اگر فرقان کے چلے جانے سے عرفان کو خوشی اور سکون مل جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ان کو خوشی پھر بھی نہ ملی۔ آخر کار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، سچ بتا دو، کیا تم شادی سے قبل فرقان سے ملا کرتی تھی؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ میں نے لاکھ ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ میں قسم کھاتی ہوں کہ ایسا ہرگز کچھ نہیں تھا، لیکن انہیں میری بات پر یقین نہ آیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ تکلیف دہ حد تک خاموشی ہر وقت گھر میں براجمان رہتی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہنس کر اور میں ان سے مسکرا کر بات کرنے کو ترسنے لگے، جیسے کوئی شیطانی قوت ہمارے درمیان جدائی کی چادر تانے کھڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے باہر ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر ہی گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی، اپنی اس زندگی سے تنگ تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد تم کو بلاتی ہے۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ پاکستان سے کبھی کبھی فرقان کا خط آ جاتا، یہ جواب نہ دیتے۔ وہ خدا کے واسطے دیتا کہ بھائی جان میرا قصور تو بتا دیجئے، جو مجھ کو جواب نہیں دیتے، لیکن اس پتھر دل پر کچھ بھی اثر نہ ہوتا۔ واقعی عرفان ایک پتھر دل انسان تھا، ہماری کوئی بھول نہ تھی، پھر بھی ہم کو ایسی سزا دی کہ جس کو سہنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ اوپر سے یہ ستم ڈھایا کہ ایک دوسری عورت سے دوستی کر لی، اس سے فون پر باتیں کرتے اور ملنے کا وقت بھی مقرر کرتے۔ میں کوئی خطا نہ کر کے بھی گناہ گار بن گئی تھی اور ان کے سب گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اف نہیں کر سکتی تھی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے، گود ہری ہوئی اور نہ وطن جا سکی۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد بہت ستاتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ آ جائیں یا میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ دن رات دعا کرتی کہ اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا تو قبول ہو گئی، مگر وطن جانے کا سبب اچھا نہ بنا۔ رضا الہی سے میری ساس کا انتقال ہو گیا، اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عرفان نے فوراً چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی پر آئے، لیکن 1 روز رہ کر چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عرفان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے، اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری پیاری فلزا چند روز میرے پاس بھی رہ لے اور اپنی بہن اور بھائی سے بھی مل سکے۔ وہ بولے، امی کا 40واں ابھی نہیں ہوا اور یہ گھر سے جا رہی ہے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی میکے چلی گئی۔ آپ اس کو 40ویں تک یہاں ہی رہنے دیجئے، میں خود بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، فلزا کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو چھٹی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ عرفان کو واپس جانا تھا۔ ابو نے فون کیا، تمہاری تو چھٹی ختم ہو رہی ہے، فلزا کو ہمیں ملوانے کب لاؤ گے؟ عرفان مارے باندھے مجھے لاہور سے پنڈی ابو کے گھر لے آئے، لیکن 1 روز کے لیے۔ کہا کہ بہن بھائی سے مل لو، پھر واپس چلتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے از حد افسردہ پا کر عرفان سے اصرار کیا کہ ابھی اسے ہمارے پاس ہی رہنے دو،
2-4 روز بعد میں خود چھوڑ آؤں گا۔ عرفان مجبور سے ہو گئے۔ ابو کے تیور کڑے دیکھ کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، سوچ لو، اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر رکنا چاہتی ہو۔ پاکستان آنے کے لیے تم بڑی ہی بے قرار تھی، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزو تھی۔ انہوں نے فرقان کا نام تو نہ لیا، مگر میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن فرقان تو میری ساس کو دفنانے کے اگلے ہی دن اپنے بھائی کی وجہ سے خاموشی سے واپس کراچی چلا گیا تھا، جہاں وہ نوکری کرتا تھا۔ عرفان نے ان 5 برسوں میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے وہ گھر سے نکل گئے۔ اگلے روز انہوں نے دیار غیر واپسی کے لیے پر تولے اور پھر بغیر ہم کو اطلاع کیے وطن سے روانہ ہو گئے، جیسا کہ مجھے چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں، اب ہماری فلائٹ کے دن آنے والے ہیں۔ ابو نے عرفان کو فون کیا تو میرے سسر نے فون اٹھایا اور بتایا کہ عرفان تو واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے۔ مجھ سے سوال کیا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا؟ تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی چل رہی ہے؟ میں کیا بتاتی؟ بولی، ابو کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جانا پڑا۔ لیکن والد صاحب جہاں دیدہ تھے۔ عرفان کا سخت رویہ، میرا خوفزدہ چہرہ اور میری گرتی صحت اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کوئی سنگین بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ ابو بولے، دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ آخر مجبور ہو کر ابو کو میں نے بتا دیا کہ عرفان شکی مزاج ہیں اور وہ مجھ پر شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والد نے زیادہ کریدنا نامناسب سمجھا، وہ مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے باہر عرفان کو فون کیا۔ عرفان نے بھی اپنے ذہن کے اندرونی خلفشار کے بارے میں کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا، آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ یہ خبر ہمارے گھر پر بجلی بن کر گری، میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا، مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ شاید کہ یہ میری تقدیر کا لکھا تھا جو پورا ہو کر رہا۔ اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ سال بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا، ایک ہی شادی کافی ہے میرے لیے۔ آپ کو میری ضرورت ہے۔ ماں ہم بیاہ کر چلی گئی ہے، بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف زندگی ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ بڑھاپے میں اپنی خدمت سے محروم نہ کیجیے۔ وقت گزرنے لگا، بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور 1 سال بعد وہ اپنے کام کے سلسلے میں بیوی سمیت سعودی عرب چلے گئے۔ گھر میں ابو اور میں رہ گئے۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے، ان کو واقعی میری ضرورت تھی اور میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے والد کی آخری عمر میں مجھے خدمت کی سعادت نصیب کی ہے۔ والد کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ باقی رکھتی۔ ان کو میری ہی بے حد فکر رہتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آب بھرتے اور دعا کرتے، اے خالق دو جہاں، میری زندگی میں ہی میری فلزا کو اپنی گھر کی خوشیاں نصیب کر دے۔ ایک روز اچانک ایک بری خبر سنی۔ یہ اطلاع دینے ہمارے سسر اور ساتھ فرقان آیا تھا۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ عرفان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، دیار غیر سے میت آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر خود آیا ہوں کیونکہ میری روح دکھ سے بے قرار اور بے چین ہے۔ عرفان اللہ کی امانت تھی، اس نے سنبھال لیا، لیکن مجھ کو فلزا کی طلاق کا ازحد رنج ہوا تھا اور آج بھی وہ رنج دل میں موجود ہے۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عرفان کا اپنا تھا، ہم کو اس نے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا تھا، پھر بھی میں بیٹی فلزا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بیٹے عرفان کو بھی معاف کر دے تاکہ اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔
ان کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ عرفان کے لیے میرے دل میں کوئی نرم جذبات باقی نہ رہے تھے، لیکن اپنے اللہ کی خاطر اور عرفان کے ابو کی خاطر میں نے عرفان کو معاف کر دیا۔ عرفان کی موت کو 2 سال گزر چکے تھے۔ والد صاحب اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ہمارے سسر کبھی کبھی ابو سے بات کرتے اور خیریت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ جب علالت کی شدت کا سنا تو ایک روز خود عیادت کو آ گئے۔ والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے اور بولے، میں تو دمِ رخصت ہوں، میرے بعد میری فلزہ کا کیا ہوگا؟ سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا، میں آج اس لیے ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے اور فرقان پر اعتماد ہے تو میں فلزہ کا ہاتھ ایک بار پھر آپ سے مانگنا چاہتا ہوں اپنے فرقان کے لیے۔ عرفان نے غلطی کی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ فلزہ کو بیٹی بنایا تھا، آج بھی میری ہی بیٹی ہے۔ والد صاحب نے التجا کرتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، جیسے کہتے ہوں، بیٹی مجھ پہ رحم کھاؤ اور اس فیصلے کو قبول کر لو، اس میں تمہاری بھی بھلائی ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے سسر صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹی اب فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرقان نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ اپنے ابو کی حالت دیکھتے ہوئے مجھ میں انکار کرنے کی جرات نہ تھی۔ سنا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بیمار کی بھی، اور اس شخص کی بھی جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ فرقان بھی سر جھکائے بیٹھا تھا اور میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا دیا۔ شاید میری شادی فرقان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر بھی میں اس کی شریک حیات بن گئی اور اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر گئی تھی۔ میرے فرقان سے نکاح کے 4تھے روز ابو کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یاد ہے ولیمے والے روز میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کا اطمینان دیکھ کر ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسا ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جن کی دعا زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔